میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، المدد یا غوث اعظم کہنا کیسا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ المدد یا غوث اعظم کہنا کیسا؟ دیکھیے، عقیدہ اس حوالے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین حقیقی طور پر مالک ہے، مختار ہے، وہی رب مددگار ہے۔ رب تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اور ہم سارے اولیاء بھی، انبیاء بھی رب کی بارگاہ کے محتاج ہیں۔ رب تعالیٰ نہ چاہے تو ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ رب تبارک و تعالیٰ ہی تمام خزانوں کا حقیقی مالک ہے، یعنی سب کچھ اللہ کے دست قدرت میں ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی ہی یہ شان ہے کہ وہ بے نیاز ہے، ہم اس کی طرف محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ تو ایک اللہ کے بارے میں عقیدہ، اور جو ہمارا توحید کا عقیدہ ہے اس کو اچھی طریقے سے ہمیں ذہن نشین رہنا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا اللہ رب العالمین کے نبی، فرشتے، ولی کیا یہ بھی مدد کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، ہمارا اہل سنت کا عقیدہ اس حوالے سے یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے نبی، اللہ کے فرشتے، اللہ کے اولیاء، یہ سب مدد فرماتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ تو جب ہم بہت آپ یہ چھوٹا فرق نہ سمجھیے، بالکل واضح فرق ایک خالق اور مخلوق کے درمیان، یعنی مخلوق رب کی بارگاہ میں طرف وہ محتاج ہے، اللہ انہیں جو طاقت دیتا ہے وہ اس کے مطابق آگے جو ہے وہ تصرف جو ہے وہ فرماتے ہیں، وہ چاہے انبیاء ہوں، وہ چاہے ملائکہ ہوں علیہم السلام، وہ چاہے اولیاء صالحین کو۔ تو ہمارا عقیدہ ایمان یہ ہو کہ یہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اور بالکل یہ مدد کرتے ہیں، مدد کو پہنچتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ارشاد فرمایا، بے شک اللہ وہ مولا کا مطلب دوست بھی ہے، ولی بھی ہے، مددگار بھی ہے، یعنی بے شک اللہ مددگار ہے، جبریل مددگار ہے، اور صالح مومن یہ مددگار ہیں، مدد کرتے ہیں۔ تو عقیدہ ایمان جو ہے وہ یہ کہ یہ جو مدد کرتے ہیں یہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ مدد کرتے گئے۔ آپ کو میں ایک عام فہم مثال عرض کروں، غزوہ بدر اسلام کی پہلی وہ عظیم جنگ اور عظیم فتح ہے۔ آج بچے سے پوچھا جائے کہ غزوہ بدر کے اندر مدد کس نے کی تھی، تو وہ یہی کہے گا کہ اللہ کا وعدہ تھا کہ بدر کے میدان میں فرشتوں کو مدد کے لیے نازل فرمائے گا، اور اللہ نے نازل فرمایا۔ 1000، 3000، 5000 آیات کے اندر اس کی تفصیل جو ہے وہ موجود ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ مددگار تو اللہ ہی ہے، رب تبارک و تعالی چاہے اور جو چاہے ویسے ہی فرماتا ہے، لیکن اللہ نے فرشتوں کو اتارا ہے وہاں پر کہ جاؤ، اور فرشتوں نے جا کر جو ہے وہ مدد کی ہے۔ تو فرشتے غیر اللہ ہی ہیں، فرشتے غیر اللہ ہی ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے انہوں نے مدد کی۔ فرشتے مختلف معاملات کے اندر، کوئی فرشتے بارش برسانے پر جو ہے وہ ان کی ڈیوٹیاں ہیں، کوئی عرش کو تھامے ہوئے ہیں، کوئی پہاڑوں کو، کوئی زمین کے اندر جو ہے وہ مختلف انداز سے ان کے ذمہ کام ہیں، ڈیوٹیاں ہیں۔ اور پھر اسی طرح فرشتوں کا ایک کام، یہ مدد بھی فرماتے ہیں، فرشتے مدد بھی کرتے ہیں، لیکن کس طرح؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے۔ تو اسی طرح یہی نظریہ ہمارا انبیاء کے بارے میں بھی ہے اور اولیاء کے بارے میں بھی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکارنا اس نظریے کے ساتھ کہ بے شک مدد حقیقی طور پر وہ اللہ تعالیٰ ہی فرمانے والا ہے، اور اللہ کے بزرگوں سے جو مانگا جاتا ہے وہ بھی حقیقتاً ایک وسیلہ اختیار کیا جاتا ہے کہ مدد اللہ نے ہی فرمانی ہے، ان کے توسل سے رب تعالیٰ ہم پر
نظر رحمت فرمائے گا، ان کے توسل سے وہ ہماری جو ہے وہ مدد فرمائے گا۔ اور اس طرح ہم اگر وسیلہ پیش کریں یا ہم ڈائریکٹ اللہ کے اس پیارے کو کہیں کہ آپ ہماری جو ہے وہ مدد کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک حدیث رسول میں اور عرض کرتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی ایسی جگہ بھٹک جاؤ، اور ایک روایت میں جب تمہارا کوئی جانور جو ہے وہ گم ہو جائے تو کیا کہو، یعنی یہ ایسا مقام پر جب کوئی بھی ایک طرح کا انسان کو نظر نہیں آ رہا، فرمایا وہاں بھی کہو اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ فرمایا کچھ بندے ایسے ہیں جن کو یہ نہیں دیکھتا، تو یعنی وہ یہ یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ، یہ وہی ہے کہ ہم کہیں المدد یا غوث اعظم، یا ہم اسی طریقے سے کسی بھی اللہ کے پیارے اللہ کے ولی کو جو ہے وہ اس طرح ہم پکارتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایک بہت بڑا فرق ہے جس کے اندر کوئی معاذ اللہ کسی طرح کا کوئی شرک یا کوئی ایسا جو ہے وہ شبہ تک کے نہیں ہے۔ عقیدہ سمجھے بغیر مسلمانوں کی ایک تعداد کو معاذ اللہ یوں جو ہے وہ کہہ دینا کہ یہ شرکیہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، یہ ہرگز جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ انصاف کا دامن ہر وقت ہاتھ میں رہنا چاہیے، شریعت کی تعلیمات کو ہمیں خود بھی سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور اس کے مطابق زندگی بھی بسر کرنی چاہیے۔ تو بزرگوں کا یہ جو انداز طریقہ الحمدللہ یہ رہا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اپنی حاجتیں لے کر آتے، حضور سے مدد مانگتے، پانی نہیں ہے تو اس کے لیے عرض کرتے، کسی کی آنکھ نکلتی ہے تو وہ اس کے لیے آ کر بارگاہ رسالت کے اندر جو ہے وہ عرض کر رہے ہیں، تو یہ مدد ہی مانگی جا رہی ہے۔ بارش اللہ نہیں برسانی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کو وسیلہ بنا کر جو ہے وہ بارش طلب کی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام سے کہا جاتا ہے آپ اللہ سے دعا کریں اللہ بارش برسائے، پھر برستی ہے تو رکتی نہیں ہے بارش، تو پھر روکنے کے لیے بھی حضور علیہ السلام کا وسیلہ وہ تلاش کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی اس طرح کے وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے۔ بزرگوں سے بھی امداد کے حوالے سے پورے اس پر انہوں نے رسائل کتابیں جو ہے وہ باقاعدہ تحریر کی گئے، اور اس حوالے سے اپنے اشعار لکھے ہوئے گئے۔ تو میں نے ایک مختصراً اس کا ایک جواب عرض کیا ہے۔ حقیقی مددگار اللہ رب العالمین ہے، اللہ کی اطاعت سے فرشتے، اللہ کے نبی اور اللہ کے اولیاء وہ بھی مدد فرماتے ہیں۔